انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. صدق اللہ العظیم. یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب ساتھیوں سے ہم کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب ساتھیوں سے ہم کو بیگانہ. ہمیں تو دوستی اب دشمنی معلوم ہوتی ہے. میرے معزز اساتذہ کرام، قابل سب تکریم غیور ساتھیوں، آج 5 فروری بزم شیخ الہند جامعہ تعلیم القرآن کے زیر انتظام تقریری مقابلہ بڑی شد و مت سے جاری ہے. آج کے دن کی مناسبت سے میں یوم یکجہتی کشمیر کے بارے میں چند ایک معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. مالک ارض و سماوات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالی نے اس کی بار بار تاکید فرمائی. ارشاد فرمایا: اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین کی طرف دھن سے جاتے ہو. کیا تم شہادت کی موت کے بدلے دنیا میں زندہ رہنا پسند کرتے ہو؟ بس اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر جہاد کی تعلیم دی ہے، لیکن آج جب ہم اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں، ہمارے دل شہادت کی سچی آرزو اور جہاد کے جذبہ صادق سے خالی ہو چکے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہم کفر کو ملیا میٹ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، امریکہ کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں، کفر کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو مشرق و مغرب میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم سے قربانی و اثار کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جب ہمارے سامنے کفر سے للکارنے کی بات کی جاتی ہے تو ہماری جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ہماری ارادوں پر مرد نچا جاتی ہے. اللہ کے بندو، مومن تو بہادر ہوتا ہے، مومن تو حساس ہوتا ہے، مومن تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مومن تو شہادت کا سچا طلبگار ہوتا ہے. لیکن ہم کیسے مومن ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن جلایا جاتا ہے، ہمارے سامنے حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے سامنے دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نوجوانوں کو معذور کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا نہیں ہوتی، جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا. یاد کرو مسلمانوں، ہندوستان کے اندر جب ایک مقیدہ مسلم خاتون نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو جو نبی ماؤں اور بہنوں کی عزت بچانے آیا تھا. آج تمہارے مسلم بہنوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، ماؤں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تم اولاد کو ماں والدین سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن تم گھر میں بیٹھ کر آرام سے زندگی گزار رہے ہو. وہ بھی محمد بن قاسم تھے، اتنی دیر تھی کہ مٹھی پر مجاہدین لے کر لشکر جلال کا مارت کرتے ہوئے لشکر ہندوستان میں داخل ہوا. اور ہندوستان کے نام نہاد ہندو کو دور چکا کر یہ بتلا دیا کہ اگر اس دھرتی سے ظلم و جبر کو ختم کرنا ہے، اگر ماں اور بہنوں کا تحفظ کرنا ہے، اگر رب کے باغیوں کو للکارنا ہے تو اس کے لیے زمینی قوت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اسلحہ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے گولی بارود کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کلاشن کوفوں اور توپوں کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہے ایمانی غیرت کی ضرورت ہے. سامعین محترم، آج دور کی بات نہیں، کشمیر تو ہمارا اپنا ہے. خدا کی قسم، والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اولاد ذبح کر دی جاتی ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو گولی مار دی جاتی ہے، بچے اور بچیاں یتیم و مسکین ہو گئی.
ہزاروں والدین اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو کر روتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، کاش کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ آ جاتا، محمد بن قاسم دوبارہ آ جاتا، ملا عمر مجاہد جیسا ہمدرد انسان دوبارہ ہو جاتا۔ سامعین محترم، آج کشمیر کے واسی صرف ایک خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری مدد کو آ جاؤ، ہماری مدد کو آ جاؤ۔ اے مسلم، اے غیرت مند پاکستانی، میری کشمیری ماں، میری کشمیری بہن، میرا کشمیری بھائی تیری راہ تک رہا ہے، اس کے شام و سحر، اس کے لیل و نہار تیری انتظار میں ہے۔ تو اٹھ کھڑا ہو، آرائش کی زندگی چھوڑ دے یہ لمبے لمبے دعوے، اور کہہ ڈال کہ وہاں میں آ گیا ہوں تیرے ساتھ تجھے حوصلہ دینے کے لیے۔ خدا کی قسم، اگر آج بھی چند مسلمان غیرت کا ثبوت دے اور جہاد کا اعلان کر دے تو وہ دور دور نہیں۔ جس طرح امریکہ اور روس افغانستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، اس طرح یہ ظلم اور بربریت کے علمبردار کٹ پتلی حکومت سر تسلیم خم کرے گی۔ آج میں ہندوستان کے نام نہادوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم سے باز آ جاؤ، آزاد کر دو میری مسلم ماؤں اور بہنوں کو، ورنہ تیرا انڈیا نہیں رہے گا، تیرے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے گی۔ ہمیں اپنے نبی کا فرمان یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے دو گروہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، ایک غزوہ ہند میں شریک ہونے والے، ایک عیسیٰ بن مریم کے ساتھ شریک ہونے والے۔ اگر ہم اس غزوہ میں شہید کر دیے گئے تو افضل ترین شہداء میں شامل ہوں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔